جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہرنیا کے متعلق کہ بیسیکلی ہرنیا کیا ہوتی ہیں، ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر جو ہے ہرنیوں کی جو بیماری ہے اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم ہرنیا کی بات کرتے ہیں تو ہرنیا از این ایب نارمل ایگزٹ آف دا آرگنز وین اٹ پروٹروڈس انٹو ویک ٹیشوز سراؤنڈنگ دا آرگنز۔ دیر آر various types of hernia. The most common types of hernia are inguinal, inguinal, femoral, اور umbilicals and hiatals upper stomach layers۔ تو انشاءاللہ ہم ان ہرنیوں کی جو ٹائپس ہیں انہی پر ہی جو ہے آگے ہم چل کے انشاءاللہ بات کریں گے کہ بیسیکلی یہ جو ہرنیاں ہیں ان کی اقسام جو ہم بیان کر چکے ہیں یہ کس طرح سے ہوتی ہیں اور اس کے سائنز اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کس طرح کی یہ ہوتی ہیں، کس طرح یہ ہماری باڈی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو وہ اگر ہم آنت اترنے کی بات کرتے ہیں تو آنت اترنے کا جو سبب یہ ہوتا ہے کہ شکم کی ایک جھلی ہوتی ہے جو پیٹ کے تمام اعضاء پر، جو ہمارے تمام اعضاء ہے اس کا احاطہ کرتی ہے، اس کو اپنے اندر کور کرتی ہے۔ اس میں اتصال پیدا ہو جاتا ہے، شگاف سا پیدا ہوتا ہے، یہ شکم میں پھٹ جاتی ہے، جس سے وہ غیر طبعی جسم باہر نکل آتا ہے جو پہلے اس میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک جھلی نما حصہ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اعصاب یا وہ مسلز اس کے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کسی جگہ پہ جہاں پر زیادہ ویک ہوتی ہے تو وہاں سے وہ پردہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے جو اندر آرگنز موجود ہوتا ہے، جو حصہ اندر آنکھ وغیرہ یا جو دوسرے آرگنز ہمارے موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس حصے سے، اس شگاف سے جو ہے وہ باہر کی طرف نکل آتے ہیں۔ یہ دیوار شکم کے درمیان لٹکا رہتا ہے اور آنتیں ہوتی ہیں، انہیں جو باہر کی طرف حصہ نکلتا ہے ان کو ہم آنتوں کا نام کہتے ہیں۔ اور غیر طبعی جسم جو ہے وہ نہایت چبیلا حصہ ہوتا ہے، وہ سب جو ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور آنتیں اس وقت جو ہے وہ باہر کی جانب نکل آتی ہیں جو کہ ہرنیا کا سبب بنتی ہے۔ اب ہم اس میں جو سب سے پہلے ہے انگوائنل ہرنیا، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ انگوائنل ہرنیا بیسیکلی لوور پورشنز کی طرف ہوتی ہیں۔ In an inguinal hernia, the digestive tract or the bladder pushes through the stomach divider or into the inguinal regions in the crotch. About 96% of all crotch hernias are inguinal۔ زیادہ تر 96% جو پیشنٹس ہوتے ہیں انگوائنل قسم کی ہرنیا ہوتی ہیں، جو بیسیکلی نچلے حصے میں جو ہے وہ آنت وغیرہ کا نیچے نکل آتی ہیں، پردہ جو ہے شکم کا وہ جو ہے نا پھٹنے کی وجہ سے۔ اینڈ دا موسٹ ہیپن ان مین ایز اے ریزلٹ آف اے کریکٹرسٹک شارٹ کمنگ اراؤنڈ ہر۔ تو یہ اس کی جو ہے بیسیکلی فرسٹ جو ہے ٹائپس ہوتی ہے ہرنیا کے، انگوائنل ہرنیا، یہ بیسیکلی لوور پورشن کی طرف جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے انسائشنل ہرنیا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ ابھار سا آ جاتا ہے، یہ شکم کے جو سینٹر میں جگہ ہوتی ہے، یہ وہاں پر جو ہے نا پردہ جو شکم کا ہے حصہ وہ پھٹتا ہے، جس کے وجہ سے آنت وغیرہ جو آرگنز جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ یہ تقریباً ڈائجسٹو سسٹمز کے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ تو in an inguinal hernia, the digestive system pushes through the stomach divider at the site of pars stomach, a medical procedure. This short is generally normal in old or overweight individuals who are the electives after abdominal surgery۔ یہ بیسیکلی ابڈومینل سرجری کی طرف سے ہوتا ہے، اکثر یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے یا بوڑھے لوگ یا جن کا جو ویٹ ہے اوور ویٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ ہرنیا کی یہ جو قسم ہے وہ باہر کی جانب جو ہے وہ نکل آتی ہے، اور جس کی جو ہے وہ سرجری سے ہی جو ہے اس کا علاج ممکن ہے۔ فیمورل ہرنیا
اس کی تیسری ٹائپس میں آ جاتا ہے فیمورل ہرنیا ہیپنز وین دا ڈائجسٹیو ٹریکٹ enters the waterway conveying the femoral vein into the upper thigh. Femoral hernias are the generally normal in ladies. بیسیکلی یہ لیڈیز کی طرف ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جہاں سے ہماری تھائی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، وجائنا کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے سائڈ سے جو ہے یہ ابھار نما حصہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے، تو اس حصے کو فیمورل ہرنیا کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر یہ ٹائپ جو ہرنیا کی ہے یہ فیمیلز کے اندر جو ہے زیادہ تر لیڈیز کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہے یہ والی ٹائپس، اور باقی تقریباً میلز کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، یہ فیمیلز کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے امبائلیکل ہرنیا۔ امبائلیکل ہرنیاز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اسی طرح جو ہم فرسٹ پورشن میں بھی دکھا چکے ہیں کہ ان این امبیلیکل ہرنیا سم پورشن آف دا اسمال ڈائجسٹو سسٹم گوز تھرو دا اسٹومک ڈیوائڈر کلوز ٹو دا نیول نارمل ان دا انفینٹس. It additionally generally gives extreme pains to obese ladies or individual who have had numerous youngsters. Umbilical hernia care is important to the receive right treatment. ہرنیا کوئی بھی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، لیکن جو امبیلیکل ہرنیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ جلد سے جلد کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر نہ کی جائے تو یہ مزید جو ہے نقصان کی طرف لے جاتی ہے، زیادہ نقصان پیدا کرتی ہے۔ ایک ہائٹل ہرنیا خطرناک ہرنیا کی ایک قسم ہے جس میں جو ہے جو سٹومچ کا اپر پورشن ہے اس کے اوپر ایک گانٹ نما حصہ بن جاتا ہے، جیسے یہ ہمارا اگر نارمل سٹومچ کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ نارمل ہی دکھائی گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ہرنیا کا شکار حصہ ہے، ڈائفراگرام جو ہے ویکس ہے، یہ ہائٹل ہرنیا کہلاتی ہے، پورشن اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا سٹومک جو ہے وہ کافی افیکٹو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ کہتے ہیں جب میں کھاتا ہوں یا کچھ ایسی چیز کھاتی ہوں تو گانٹ سی بن جاتی ہے، نیچے کھانا نہیں اتر پاتا، جس کی وجہ سے پانی وغیرہ یا کوئی چیز اندر ڈالیں تو زبردستی جو ہے وہ کھانے کو اندر ٹھونسنا پڑتا ہے، تو یہ ہائٹل ہرنیا کی ایک قسم ہے۔ ہائٹل ہرنیا occurs when the upper stomach protrudes through the hiatus which is and the opening in the diaphragm. تو یہ ڈائفرامس کے جو اپر لیورز ہوتی ہے، لیئرز ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ افیکٹو ہوتی ہے، وہاں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اگر ہم بیسس اس کی کازز کی کو دیکھتے ہیں تو ایونچولی آل ہرنیاز آر ڈیو ٹو دی ویک مسلز۔ ہمیشہ یہ جو ہرنیا ہیں وہ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ ویک مسلس کی وجہ سے، اور ٹیشوز انڈر دی پریشر، جو ٹیشو پریشر میں ہے، انڈر پریشر ہوتے ہیں، ان کے ویک ہونے کی وجہ سے یہ آتا ہے۔ ڈیو ٹو دا پریشرز دا آرگنز از دا فورس ٹو دی پروٹروڈس ان ٹو دا ویک مسلس۔ آرگنز وغیرہ کیا کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کسی افیکٹ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جہاں سے ویک ٹیشوز ہوتے ہیں یا ویک مسلز ہوتے ہیں وہ اس جگہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آرگنز یا وہ آنت جو ہے وہ باہر کی طرف نکل آتی ہے۔ ڈیورنگ دا برتھ فیو نیو برنز ہیو ویک مسلز which show up later in their life. Anything that causes an increments in a pressure in the mid regions can cause a hernia, including diarrhea, constipation, persistent coughing, sneezing, and sudden lifting or heavy weighting, anxiety ہو گیا اینڈ پور نیوٹریشن۔ یہ بیسیکلی جو ہے مین کازز ہیں ہرنیا کی، ٹھیک ہے۔ اس میں کون سی آ جاتی ہیں، اسی طرح کانسٹیپیشنس جو ہیں یا ڈائریا میں جو زیادہ تر لوگ رہتے ہیں، یا پرسسٹنٹ کفنگ ہے، بہت شدید کف میں رہتے ہیں، یا سنیزنگ وغیرہ ہے، سڈن لفٹنگ ہو گیا، یا اوور ہیوی ویٹ ہو گئے،
پرسنز ہو گئے، بیسٹی یا پور نیوٹریشنز ہو گئے، یہ ایسے لوگ جو زیادہ ویٹ وغیرہ ورکنگ ایسی ہیں، ان کی ہارڈ ورکنگ ہے، جو زیادہ ویٹ وغیرہ اٹھاتے ہیں، تو ان میں جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ اکثر جو سبب کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو مریض کو مرض سے پہلے خوب دیا زور سے چھلانگ ماری ہوگی، کیونکہ کودنے یا چھلانگ مارنے سے آشا یعنی شکم جو ہے یک بار سختی سے شکم پر گر پڑتے ہیں اور بوجھ ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے دوسری سبب اسی طرح بات کر چکے ہیں کہ دوسرا سبب زیادہ زور سے چیخ مارنے سے ہوتا ہے، کیونکہ چیخنے میں جو سانس ہے وہ روکنا پڑتا ہے، جس سے مقامی جھلیوں میں جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تناؤ پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے خاص طور پر جب کھانا کھانے کے بعد یہ عمل دہرایا جائے تو اس وقت یہ زیادہ سبب بنتا ہے، اسباب بنتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا سبب ہے، اکثر لوگ جو زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں یا پیٹ پر چوٹ لگنے سے، اس لیے کہ چوٹ سے شکم جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہرنیا کا مرض جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ویٹ زیادہ اٹھاتے ہیں یا محنت مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، تو ان میں جو ہے یہ معاملہ زیادہ دیکھا گیا ہے، یہ چیز جو ہے زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ فتق کی پیدائش کا سبب رہا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہرنیا ہے اس کی جو بیسیکلی وجہ رہا کا بھی ہوتا ہے، گیسز وغیرہ پیٹ کے اندر پیدا ہونا، معدے کا ڈسٹرب ہونا، جو کہ آنتوں اور پیٹ پر چوٹ لگنے کو پھیلا دیتے ہیں، جس سے صفاق میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اندرونی جو اعضاء ہوتے ہیں اور وہ پھٹ جاتی ہے، جو مسلس یا ٹیشوز ہمارا ہوتا ہے۔ اندرونی صفاق جو شکم میں موجود ہے اور مراج جو جھلی، جس کا ایک جھلی کا نام ہے، کے درمیان زیادتی محسوس ہوتی ہے جب رہا یا اندر کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے یا اندر کوئی گیس وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر جو ہے بھاری پانا آ جاتا ہے، جس میں حرکت کرنے اور سانس روکتے وقت زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب مریض چت لیٹ جاتا ہے یا مراغ یعنی جھلی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو بلندی غائب ہو جاتی ہے۔ جب کیا ہوتا ہے، مریض چل پھر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ تناؤ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حصہ جو کہ شکم کے اندر جو جھلی ڈیمیج ہو چکی ہے اس سے باہر آ جاتا ہے۔ جب پیشنٹ سیدھا چت لیٹ جاتا ہے تو جھلی کے اوپر جو دباؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آنت یا وہ آرگنز جو ہے اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں زیادتی نقل طبی کے باعث صفاق کے اندر جھلی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، اور اس میں جو درد وغیرہ پین وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے علاج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی اس کی سرجری کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں اگر نارملی ہے، سٹارٹ میں ہے، تھوڑا ہے ابھی، تو اس میں جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے میڈیسن سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایسا پیشنٹ ہے تو اسے چاہیے کہ جس سائڈ پر ہرنیا ہے، جو حصہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ٹائٹ کر کے بیلٹ وغیرہ پہنا جائے، تاکہ وہ حصہ چلنے پھرنے سے یا دباؤ ڈلنے سے باہر کی جانب نہ آئے، اور وہ حصہ یا وہ جھلی اس وقت جب دونوں پردے آپس میں ملیں گے تب ہی جا کر جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ اسی وقت ہو سکتی ہے، یا تو زیادہ سے زیادہ ایسا پیشنٹ ریسٹ کی طرف آئے اور اپنے اس حصے کو، جس حصے میں یہ ابھار یا آنت یا جو ہمارا ہرنیا کا ایشو جس حصے میں آیا ہوا ہے، تو اس کو ایسے بیلٹ سے یا ایسی چیز سے یوں رکھا جائے کہ وہ اندر کو دب جائے، اور وہ آنت جو ہے اس پردے پر پریشر ڈال کر یا وہ آرگنز اس پر ٹیشوز پر پریشر ڈال کر باہر کی طرف نہ نکل سکتے۔ اور یہ زخم اس وقت ہی جو ہے منمل ہو سکتا ہے جب اس کے دونوں ٹیشوز، دونوں سرے آپس میں کچھ عرصہ جڑے رہیں۔ جب وہ جڑیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس میں احتیاط برتی جائے اور اس احتیاط سے جو ہے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، نہ تو اس کے دوسرے لفظ میں ہم سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو احتیاط کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، بلکہ جتنی آپ کو بھوک ہے اس سے جو ہے وہ تھوڑا کم ہی کھائیں، وہ آپ کے معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ہرنیا کے جو معاملات ہیں، بیماری ہے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ پیٹ بھرنے اور سخت ہضم کرنے سے یک باری کھڑے ہونے سے پرہیز کریں، یعنی کہ زیادہ پیٹ اوور نہیں کرنا، اس کے بعد زیادہ سخت تیزی سے یا سپیڈ سے یا زیادہ بھاری کام کرنے سے پرہیز کرنا ہے،
اور کھڑا ہوتے ہوئے یکدم یا سپیڈ سے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ سلو جو ہے کھڑا ہوں، پرہیز کریں یک بار کھڑا ہونے کے بعد۔ کھانے کے فوری بعد جمع سے قطعی پرہیز کریں۔ یہ ویسے بھی ہماری میڈیکل بھی یہی کہتی ہے، ہماری طب بھی یہی کہتی ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کر جو ہے وہ جمع نہیں کرنا چاہیے اپنے پارٹنر کے نزدیک۔ سیکچولی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے آرگنز جو ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اعصابی نظام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا اسٹومک پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھانا کھا کے فوری بعد نہیں کرنا چاہیے۔ نفق پیدا کرنے والی خوراک استعمال، ایسی خوراک استعمال نہ کریں جو آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرے، جو ریا پیدا کرے، گیسز پیدا کرے، یا کوئی اور معدے کے مسائل پیدا کریں جو کہ اندر جا کے آپ کے نظام کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے، ایسی خوراک سے اجتناب کرنا چاہیے، لائٹ خوراکیں استعمال کرنا چاہیے، اور فاسٹ فوڈ کی طرف پرہیز کرنا چاہیے۔ حمام میں زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ حمام صفا کنن نہاتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ لگائیں، کیونکہ جب زیادہ ٹائم لگائیں گے تو پانی کی وجہ سے، چاہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، وہ ٹیشوز کو جا کر نرم کرتا ہے۔ جب ٹیشوز زیادہ نرم ہوں گے تو صاف ظاہر ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اس لیے اندر کے آرگنز باہر جو ہے وہ زیادہ جلدی سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ریا توڑنے والی ادویات استعمال کریں۔ اگر ریا وغیرہ کا کچھ ایشو ہے، گیسز کا مسئلہ ہے، یا قبض کا مسئلہ ہے، یا کانسٹیپیشنس کوئی پیشنٹ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ اس سے متعلقہ جو ہے ادویات استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مطلوبہ جگہ پر بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ رکھیں۔ وہ حصہ جو ہے وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں، کوئی بیلٹ وغیرہ یا کوئی ایسی کپڑا استعمال کریں تاکہ وہ جو حصہ جو باہر کی جانب ابھرا ہوا ہے، جب آپ اسے کریں گے تو وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا، اسپاٹ ہو جائے گا، اور وہ جلد ٹھیک ہونے کی طرف چلا جائے گا۔ وزنی چیز کو نہ اٹھائیں، سیڑھیوں پر چڑھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ایسی جگہ پر ایسا کام کرنے سے جو ہے وہ آپ کے اس متاثرہ حصے پر جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہرنیا کا یہ جو مسئلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جی ہرنیا کے جو پیشنٹس ہیں وہ ان چیزوں پر احتیاط کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس مسئلے سے، اس بیماری سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے ہرنیوں پہ بات کی ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ بہت اچھے ٹاپکس کے ساتھ پھر آئیں گے۔ تو آپ نے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی ادویات مہیا کریں یا بتائیں جو ہمارے تجربے سے گزر چکی ہوں، جو کہ 100% رزلٹ رکھتی ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔